السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ خواب کا ذکر کس سے کرنا چاہیے، خواب اپنا کس سے بتائیں، کس سے نہ بتلائیں۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، اس لیے کہ کسی ایسے بے سوجھ بے سمجھ والے نادان انسان سے خواب کا ذکر کرنا کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بے سمجھ والا اور بے سوجھ والے انسان کے سامنے جب آپ کبھی خواب ذکر کر دیتے ہیں اور وہ تعبیر کے نام پر آپ سے کچھ کہہ دیتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے اور اس کی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی تعبیر بن جاتی ہے جو اس کی زبان سے نکلی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تعبیر نہیں ہوتی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں، خواب ہر کسی سے ذکر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ خواب کو محفوظ رکھنا چاہیے، خواب کس سے ذکر کرنا چاہیے اس بارے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایسی دو صفت والے انسان بتلا رہا ہوں جن سے آپ اپنا خواب بتلا سکتے ہیں، ورنہ کسی سے نہ بتلائیں، اپنے دل میں رکھیں اور اپنے خواب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگتے رہیں۔ خواب کس سے ذکر کرنا چاہیے؟ خواب ذکر کرنا چاہیے جو لبیب بھی ہو اور حبیب بھی ہو۔ لبیب کہتے ہیں ایسے انسان کو جو اللہ کے دیے ہوئے دین میں سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، سنت اور شریعت کو، قرآن اور حدیث کو جانتا بھی ہو، اور اسی طریقے پر متقی اور پرہیزگار بھی ہو، گناہوں سے بچتا بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو، جو دین کو جاننے والا بھی ہو اور دین پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے لبیب۔ جب آپ ایسے انسان سے خواب کا تذکرہ کریں گے تو پھر یہ غور کرے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آپ کو صحیح تعبیر تک جو آپ کے خواب کی بنتی ہے وہاں تک آپ کو لے کر کے جائے گا، اور وہی تعبیر آپ کے خواب کی بیان کرے گا۔ اور اگر آپ نے کسی سے یوں ہی بیان کر دیا جو تعبیر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ممکن ہے آپ کے خواب کی تعبیر جو نہیں بنتی وہ بیان کر دے اور وہی آپ کے خواب پر فٹ ہو جائے، حالانکہ وہ تعبیر اس کی بنتی نہیں تھی۔ اور ایسے ہی دوسری صفت جس سے آپ کو خواب ذکر کرنا چاہیے اس انسان کی یہ ہے کہ وہ حبیب بھی ہو۔ حبیب کے معنی آتے ہیں دوست کے، یعنی آپ کو اس سے سچی محبت اور لگاؤ ہو، اور اس محبت میں دنیا داری یا مفاد پرستی نہ ہو، بلکہ وہ محبت صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اس سے آپ اپنا خواب ذکر کریں گے تو پھر وہ آپ کی خواب کی صحیح تعبیر بتلائے گا، ورنہ اگر آپ کسی حاسد دشمن سے یا کسی ایسے انسان سے جو آپ کے بارے میں اچھا نہیں چاہتا خواب ذکر کر دیں گے تو پھر اس کی تعبیر ممکن ہے وہ کچھ اور بیان کرے اور وہی فٹ ہو جائے۔ دشمن اور حاسد سے خواب بیان کرنا بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا سے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو منع کیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، اس لیے کہ وہ تم سے اس خواب کی بنیاد پر حسد کرنے لگیں گے اور تمہارے بارے میں برائی چاہنے لگیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے خواب جس سے آپ ذکر کریں، ایک تو وہ سنت شریعت کو جانتا بھی ہو اور پھر متقی اور پرہیزگار بھی ہو، گناہوں سے بچتا بھی ہو، اور دوسرے آپ کے بارے میں خیر خواہ ہو، آپ کا اس سے سچا دلی تعلق ہو۔ یہ دو صفتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں اس سے آپ خواب کا تذکرہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو صحیح آپ کے حق میں بہتر تعبیر ہوگی وہی تعبیر دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔